بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ایک فرد ایک ادارہ، سامان حیات علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری اعلی اللہ مقامہ، مصنفہ عندلیب زہرا کاظمی، جسے آپ سن رہے ہیں سید حیدر عباس رضوی کی زبانی۔ علامہ کامون پوری مولانا محمد رضا انصاری صاحب فرنگی محلی، لیکچرر شعبہ دینیات سنی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ علامہ کامون پوری مرحوم سے میرے ذاتی مراسم سن 1937-1938 کے لگ بھگ سے شروع ہوئے تھے۔ میرے حقیقی چچا مولانا صبغت اللہ صاحب شہید مرحوم سے ان کے خردانہ مراسم تھے اور رہے۔ مرحوم کامون پوری صاحب نے معقولات کی کچھ کتابیں میرے پھوپھا مولانا محمد ایوب صاحب مرحوم، نبی مولانا ابو الحسنات محمد عبدالحی فرنگی محلی سے پڑھی تھیں۔ مولانا ایوب مرحوم سے تلمس کا ذکر انہوں نے کئی بار کیا، اور جب ملاقات ہوتی وہ ان کی خیریت ضرور پوچھتے تھے۔ وہ جب مصر سے فضیلت کی سند لے کر واپس آئے تو میں فراغت تحصیل کر چکا تھا۔ ان کے خصوصی مراسم اپنے فرنگی محلی اساتذہ کے علاوہ مجھ سے میرے چچیرے بھائی مولانا محمد ہاشم صاحب ابن مولانا صبغت شہید اور اپنے ہم عصر مولانا محمد کامل بحر العلوی مرحوم سے تھے۔ نیز حیات اللہ صاحب انصاری فرنگی محلی، سابق مدیر روزنامہ قومی آواز اور سابق ممبر پارلیمنٹ اور سابق چیئرمین ترقی اردو بورڈ مرکزی سے تھے۔ جب وہ مصر سے واپس آئے اور لکھنؤ میں مقیم ہوئے تو ان کی یہ خصوصیت زبان زد ہو گئی تھی کہ کتابوں کے مطالعے اور فراہمی کے بہت شوقین ہیں، اور باوجود استطاعت نہ رکھنے کے مصر سے منتخب مطبوعہ کتب بڑی تعداد میں لائے ہیں۔ وہ کتاب دینے میں بہت محتاط تھے۔ بقول خود ان کے انہوں نے اپنے اوپر تکلیفیں اٹھا کر یہ ذخیرہ فراہم کیا ہے، اس لیے ایک کتاب ان کو عزیز ہے۔ لینے والا نہ کتاب کی اتنی قدر کرے گا نہ خصوصی حفاظت۔ جو کتاب دیکھنا چاہے وہ ان کے مکان پر جا کر بقدر وسعت وقت مطالعہ کر سکتا تھا۔ اس میں وہ پوری فراخ دلی کا ثبوت دیتے تھے۔ وہ فطری طور پر اہل علم تھے اور اہل علم کے قدردان تھے۔ اس میں مذہب و عقیدے کے فرق کو کبھی دخل دینے نہیں دیا، بلکہ فروعی اختلافات کو بالکل غیر اہم سمجھتے تھے۔ اس طرح کی گفتگو ہم لوگوں سے برابر ہوتی تھی، بلکہ بعض مبغوض تاریخی شخصیتوں کے بارے میں انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اعتقادی پہلو سے وہ مبغوض ہیں، مگر ادبی اور ثقافتی حیثیت سے وہ قابل ذکر ہیں۔ مگر اس پہلو کو باوجود خواہش کے وہ قلم بند نہیں کر سکے کہ ہم عقیدہ لوگوں کی دل آزاری ہو جائے گی۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جب ناظم دینیات شیعہ ہو کر آئے تو لکھنؤ آتے جاتے مجھ سے اکثر ملاقات کرنے تشریف لاتے تھے۔ میں اس زمانے میں فرنگی محل میں ہی تھا۔ سن 1969 میں جب میں بھی علی گڑھ آ گیا تو ان سے روزانہ ہی ملاقات رہتی تھی۔ جب بھی ملتے قہقہے کے ساتھ استقبال کرتے، یہ ان کی خصوصی ادا تھی۔ عمر میں مجھ سے 7-8 سال سے کم بڑے نہ ہوں گے، لیکن اس کا کوئی فرق انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ یادگار حسینی کی تحریک کے زمانے میں تو ایک جگہ جلسوں میں ہم دونوں ساتھ گئے اور تقریریں کی۔ ایک دفعہ علی ڈے کے سلسلے میں مجھ سے سخت اصرار کر کے یہاں تقریر کرائی، حالانکہ میں تقریر کرنے سے گریزاں رہتا تھا اور رہتا ہوں۔ علی گڑھ میں ان کو تقریباً 5 سال بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور ہمیشہ ہی ان کو علمی مشغلے میں منہمک پایا۔ سیاسی اور تفریحی گفتگو مجھ سے تو کبھی نہیں ہوئی، غالباً کسی سے بھی نہ کرتے ہوں گے۔ ایک فراخ دل، شریف النفس، علمی شخصیت کی حیثیت سے ان کا اثر مجھ پر رہا اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے خاندان کے اکابر کا تذکرہ کرتے ہوئے عموماً بلند آواز سے ایک دفعہ اللہ ضرور فرماتے، اس طرح ان کی علمی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے۔ جدید مصنفین اور ان کی تصانیف سے زیادہ دلچسپی انہوں نے کبھی ظاہر نہ کی۔ ان تصانیف کو وہ معیار سے فروتر سمجھتے تھے۔ میرے ایک سلسلے مضامین الہند بانی درس نظامی ملا نظام الدین فرنگی محلی کی قسطیں، جو قومی آواز میں سن 1972 سے شائع ہونا شروع ہوئی تھیں، بڑی پابندی سے ملاحظہ فرماتے تھے، اور ان کا اصرار تھا کہ آپ اسے کتابی شکل میں شائع کیجیے۔ یہ کتاب بعد میں شائع بھی ہوئی۔ علی گڑھ کی سیاست میں بھی میری دانست میں وہ کبھی نہیں پڑے۔ وہ اس مزاج ہی کے نہ تھے، صاف کھرے آدمی تھے، اور کوئی خفیہ بات کرنے یا درپردہ کوئی کارروائی کرنے کی عام عادت ان کے مزاج سے کوسوں دور تھی۔ ان کی ناراضگی بھی واضح اور پسندیدگی بھی نمایاں رہتی تھی۔ بعض حضرات کے بارے میں اگر ان کی رائے اچھی نہ تھی تو اس کو بھی چھپاتے نہ تھے۔
یادوں کے چراغ، مولوی رضی الدین حیدر صاحب ایم اے، الہ آباد۔ قدرت کی بخشی ہوئی بے شمار ظاہری و باطنی قوتوں اور لا انتہا نعمتوں میں انسانی حافظہ بھی ایک ایسی نعمت ہے جس کی بدولت علمی دنیا میں ہمیشہ رونق پائی گئی ہے۔ یہ ماضی کے گوداموں سے واقعات کے ضروری اجزاء نکال کر حال کے مطابق اور مستقبل کے حوالے کرتا ہے، اور اس طرح علوم کی دنیا میں مائل با ترقی رہتی ہیں، مگر کبھی کبھی یہی حافظہ ذہنی اذیت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ گزری ہوئی باتوں کی اکثر یادیں چبھن پیدا کر دیتی ہیں، خصوصاً وہ یادیں جن کا تعلق ایسی ہستیوں سے ہو جن کے دم قدم سے علمی و مذہبی تشنگی کی تسکین ہوتی تھی اور اب وہ نہیں رہیں، یا وہ یادیں جن کا لگاؤ علمی و مذہبی مظاہرات سے جذباتی طور پر رہ چکا ہو اور اب وہ قصہ پارینہ بن چکے ہوں۔ ایسے لوگ، ایسی باتیں ضرور باعث فخر ہیں، مگر حساس دلوں کے لیے کرب و کلفت کا سبب بھی ہیں۔ اب وہ لوگ کہاں ہیں؟ اب وہ باتیں کیا ہوئیں؟ الہ آباد ماضی میں تاریخی اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل رہ چکا ہے۔ ایک مدت تک یہ صوبہ متحدہ کا پائے تخت بھی رہا تھا۔ انتظامی سہولتوں سے زیادہ ذاتی اور نجی مصلحتوں نے حکومت کی سیٹ یہاں سے منتقل کرا دی، لیکن اس شہر کی مذہبی حیثیت جو صدیوں سے یہاں کے باسیوں میں مسلم رہی ہے، آج بھی قائم ہے۔ گنگا اور جمنا کی پوتر دریائیں اور ان کا سنگم سیاحوں کی کشش کے علاوہ ہندو قوم کا متبرک تیرتھ استھان ہے، جہاں ہر سال لاکھوں انسان ماغ کے زمانے میں ڈبکی لگا کر اپنے عقیدے میں گناہوں کے دھبے دھو دھو کر پاک و صاف ہوتے اور اپنی روحانیت نکھارتے ہیں۔ خوش عقیدہ مسلمانوں کے 12 دائرے بھی 12 صوفیاء کرام کے ناموں سے منسوب زمانے قدیم سے آج تک چلے آتے ہیں، اور کئی پشتیں گزرنے کے بعد بھی ان کے ہم مسلک افراد کے لیے برکت و سعادت کا مرکز سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں اکثر ایک نمایاں خصوصیت کے حامل ہیں، یعنی اپنے مخصوص عقائد کے ساتھ یہ دائرے محبت اہل بیت کا جذبہ بیدار رکھنے میں ہمیشہ ممتاز رہے ہیں، اور ایام عادا میں وہاں بیان شہادت، نذر و فاتحہ اور قرآن خوانی کے ساتھ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہاں کے مثالی سنی و شیعہ اتحاد کی صورت میں ہمیشہ برقرار رہا ہے، اور آج بھی جبکہ چند اسلام دشمن اور اتحاد شکن افراد خلفشار پیدا کرنے کی سعی حاصل میں کوشاں ہوتے ہیں، تو اس وقت عام مسلمانان الہ آباد انتہائی دور اندیشی اور سلکوشی کے ساتھ ان کی حرکتوں کو اپنے قابل تحسین اقدام و عمل سے بے اثر بنا دیتے ہیں۔ شیعوں کے جملہ مراسم اعزاء اور جلوس و مجالس میں ان کے دوش بدوش شریک رہتے ہیں۔ یہ مثالی طرز عمل دوسرے مقامات کے مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے، اگر وہ سمجھیں۔ الہ آباد کے امام باڑوں اور گھروں میں مجالس کی ماشاءاللہ آج بھی وہی کثرت ہے جو میرے اوائل عمر میں تھی، مگر جیسا کہ ہر شخص کو آج اندازہ ہوگا کہ پہلے سے وہ حالات نہ رہے اور نہ زمینداریاں ہی برقرار رہیں، جس نے مالی اعتبار سے صاحب حیثیت افراد کو بھی بری طرح متاثر کر دیا، اور اس کا اثر عزاداری اور شان مجالس پر بھی پڑا۔ ان دنوں ہر شخص دل کھول کر نام مولا پر خرچ کرتا تھا۔ شہر اور دریاباد کے مختلف محلوں اور عزاخانوں میں صبح سے شام تک، بلکہ نصف شب تک مجالس کا سلسلہ قائم رہتا۔ مجالس میں بڑی رونق رہتی، تقسیم تبرک میں بھی غیر معمولی اہتمام کیا جاتا۔ بیرون جات کے مشہور و ممتاز علماء و واعظین بھی مدعو کیے جاتے تھے، اور اس وجہ سے ذکر و وعظ میں بھی افادیت ہوتی تھی۔ غالباً سن 1939 عیسوی رہا ہوگا جب محلے دریاباد کے نواب آغا علی خان مرحوم نے سب سے پہلے علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن صاحب کامونپوری کو، جو غالباً تازہ جامعہ ازہر مصر سے تکمیل علم کے بعد واپس آئے تھے، اپنے آبائی وقفی امام باڑے میں مدعو کیا تھا، اور پھر کئی سال تک عشرہ محرم میں یہ سلسلہ قائم رہا۔ مولانا مرحوم سے میرا پہلا تعارف انہی مجالس کے سلسلے میں ہوا تھا۔ یہ مجلسیں علمی بیانات کی وجہ سے بہت مقبول تھیں۔ مختلف عقائد و خیالات کے لوگ بھی شریک ہوتے اور تاریخ و ادب کے امتزاج سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مرحوم نے ایک سال پورا عشرہ جناب ام البنین مادر حضرت ابوالفضل العباس کی قبائلی، شخصی، دینی، علمی اور عملی صلاحیتوں کے موضوع پر پڑھا تھا، اور معلومات کے ساتھ بڑے نفسیاتی کوشوں پر روشنی ڈالی تھی۔ مرحوم کی علم دوستی، ملت نوازی،
مذہبی بیداری اور مزاجی سادگی مجھے بھی ان کی طرف مائل کر کے رفتہ رفتہ ان سے قریب کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد وہ جامعہ نازمیہ کے شعبہ درس و تدریس سے متعلق ہو گئے۔ جب کبھی میرا لکھنؤ جانا ہوتا تو اکثر مرحوم سے کبھی مدرسے میں اور کبھی ان کے علم کدہ واقع باغ مکہ میں ملاقات کے لیے حاصل ہوتا۔ ہر ملاقات میں رسمی مزاج پرسی کے بعد کسی نہ کسی علمی موضوع پر گفتگو کی جاتی یا پھر مصر کے علمی و تعلیمی ماحول و مزاج کے بارے میں مولانا مرحوم کے خیالات سننے میں آتے تھے۔ ایسے لمحات حیات کتنے قیمتی ہوتے ہیں، اس کا اندازہ ہر اس شخص کو ہو سکتا ہے جو حقائق و معارف کے بارے میں جہل و نادانی کی تاریکی سے نکل کر علمی و دینی روشنی میں آنے کا خواہاں ہو۔ مرحوم کے پاس مصری تصانیف کا بہت قیمتی ذخیرہ تھا جو وہ اپنے ساتھ وہاں سے لائے تھے۔ ان کتابوں کے دیکھنے کی نوبت کیا آتی جب مجھے ان کے ناموں سے بھی واقفیت نہ تھی، مگر دوران گفتگو مرحوم اکثر حوالہ جات کو دکھاتے جو مذہب حقہ کی صداقت کے لیے علماء مصر کی تصانیف میں بطور استدلال درج تھے۔ علماء مصر کی وسیع النظری اور تعصب شکنی یقیناً لائق مدح ہے۔ تاریخی واقعات کے تدریجی رفتار سے نتائج کے استخراج میں وہ بلا رو رعایت اپنے نظریات پیش کر دیتے ہیں۔ نصائح کافیہ فی احوال المعاویہ میں نے پہلی مرتبہ مرحومی کے پاس دیکھی، پھر چند برسوں کے بعد جب حیدرآباد گیا تو مطبع حسینی کے مالک نے دکھائی، جنہوں نے غالباً اسے وہاں شائع کیا تھا۔ زمانے کا چکر شب و روز کی ساعتوں کو لپیٹتا رہا۔ مرحوم لکھنؤ سے علی گڑھ یونیورسٹی بحیثیت ناظم شیعہ تھیولوجی چلے گئے، جہاں بعد میں صدر شعبہ اور پھر کچھ دنوں بعد ڈین آف فیکلٹی ہوئے۔ اتنے دور چلے جانے کی وجہ سے جلد جلد ملاقات کے مواقع نہ رہ گئے، مگر جب میں یادگار حسینی انٹر کالج، جو اس وقت ہائر سیکنڈری اسکول تھا، کی موجودہ عمارت کی خریداری کے لیے سرمایے کی فراہمی کے سلسلے میں ملک گیر دورے کر رہا تھا تو حیدرآباد، بمبئی، آگرہ اور دہلی سے ہوتا ہوا علی گڑھ پہنچا اور بیت الصلاۃ میں مولانا مرحوم کا مہمان ہوا۔ کئی سال بعد ہمیں ملنے کی بڑی خوشی ہوئی تھی۔ تقریباً ایک ہفتہ قیام میں دن بھر کی تگ و دو کے بعد جب شام کو میں واپس آتا تو نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر شب میں دیر تک پھر قومی و مذہبی اور علمی مسائل پر گفتگو رہتی تھی۔ مرحوم اپنی نادرستی صحت کی وجہ سے جلد آرام کرنے کے عادی تھے، مگر خاطر مہمان اور زور بیان انہیں بیدار رکھتا۔ ایک دن نہج البلاغہ کے بارے میں گفتگو ہونے لگی تو مولانا مرحوم نے کہا، رضی صاحب، اس علمی خزانے کے لاسانی جواہر سے جس قدر ہمیں جھولیاں بھرنا چاہیے تھا ہنوز ایسا نہ ہوا، اور اہل علم نے اس کتاب کا پورا حق ادا نہیں کیا۔ مگر خیر، خطبات کے حصے پر کچھ تھوڑا بہت کام ہوا ہے، مگر مکتوبات کا حصہ محض ترجمے تک ہو کر رہ گیا ہے۔ کیوں نہ آپ مکتوبات امیر المؤمنین پر کچھ کام کر ڈالیں؟ مولانا مرحوم کے اس پرخلوص مشورے نے باوجود میری نااہلی اور عدم صلاحیت میرے اندر ایک طلب پیدا کر دی، اور واپس آ کر یہ کام میں نے شروع کر دیا۔ مکتوبات کے بکھرے ہوئے ذخیرے سے میں نے ان خطوط کو یکجا کیا جو کسی ایک مکتوب الہ کو لکھے گئے تھے، اور پھر ان کے ترجمے اور تشریحی نوٹ لکھے، اور اس طرح ایک مبسوط کتاب وجود میں آ گئی جس کا نام علی کے خطوط معاویہ کے نام ہے، جو مولا کے 16 خطوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعض اقتباسات 2 سال سرفراز کے رجب نمبر میں شائع ہو چکے ہیں۔ اپنی یہ تالیف مولانا ہی کی تحریک کا نتیجہ ہے۔ چند سال ہوئے حیدرآباد میں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کا 13 سالہ جشن ایک انجمن کی جانب سے علامہ نجم آفندی علی اللہ مقامہ کی سرپرستی میں اعلیٰ پیمانے پر غالباً نواب عنایت بہادر جنگ مرحوم کی عالی شان کوٹھی میں منعقد ہوا تھا تو علماء و واعظین کے ساتھ مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ کسی وجہ سے اور حضرات تو تشریف نہ لا سکے، مگر ڈاکٹر صاحب مرحوم تشریف لائے تھے۔ اس 4 روزہ قیام میں ہمیں وقت کی یکجائی میرے لیے بڑی سعادت و مسرت کی بات تھی۔ مقامی مقررین کے علاوہ ہر روز ہم دونوں کی ہی تقریریں ہوتی رہیں۔ مجھے خوب یاد ہے میں نے حضرت کے خطبہ شقشقیہ کے ابتدائی فقروں کو عنوان بنایا تھا۔ 2 گھنٹے کی تقریر کے بعد جب ڈاکٹر صاحب مائک پر آئے تو میری تقریر پر تبصرے سے آغاز فرمایا، جو میرے لیے ہمت آفری اور علمی دنیا کے لیے ایک قیمتی سرمایہ تھا۔ سب تقریریں محفوظ کی گئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ ختم اجلاس کے بعد کل تقریری مواد میں کارروائی اور رپورٹ سیکریٹری کتابی صورت میں شائع کیا جائے گا، مگر کتنے سال بیت گئے، یہ خیال عملی جامہ نہ پہن سکا اور ذہن و زبان سے نکلا ہوا سارا علمی مواد سپرد بے عملی ہو گیا۔
ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا ایک اور اہم موقع وہ تھا جب آپ کی صدارت میں سن 1972 میں انجمن وظیفہ سادات و مؤمنین کا سہ روزہ سالانہ جلسہ علی گڑھ میں منعقد ہوا تھا۔ میں بھی بحیثیت سیکریٹری نشر و اشاعت و مدیر رسالہ وظیفہ شریک ہوا تھا۔ تقریباً جلسے کی ہر نشست اور ہر دعوت میں علامہ کامون پوری مرحوم سے ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ان کے خلوص اور محبت و یگانگت کے مظاہرات سے لطف اندوز تو ہوتا رہتا، مگر مصروفیت کے باعث گفتگو کے مواقع کم بلکہ بہت کم ملتے، جس کی تلافی میں نے ختم جلسہ کے بعد بیت الصلاۃ جا کر کی۔ انجمن ہی کے بارے میں مرحوم اپنے خیالات و تاثرات کا اظہار کرتے رہے۔ عربی مدارس کے طلباء کو انجمن سے حوصلہ پرورانہ امداد نہیں ملتی تھی، اس کا علامہ نے شکوہ کیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ میرے جواب سے مطمئن سے ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ ان مدرسوں کے طلاب کی درخواستیں ہی بہت کم آتی ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ عربی مدارس میں تعام و قیام کی سہولتوں کے علاوہ فیس کے نام سے بھی کچھ نہیں لیا جاتا، بلکہ مدرسے کی جانب سے کچھ وظائف دیے جاتے ہیں۔ پھر بھی جو دو چار درخواستیں آ جاتی ہیں تو بقدر استحقاق انہیں وظائف دیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کامون پوری مرحوم اپنی علمی شخصیت کے اعتبار سے متعدد یونیورسٹیز، عربی مدارس اور عربک پرشین ایگزامینیشن بورڈ الہ آباد کے مختلف حیثیتوں میں ممبر تھے، اور اس سلسلے میں وہ اکثر بورڈ کی میٹنگوں میں شرکت کے لیے الہ آباد تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے لکھا، آپ الہ آباد آتے ہیں جس کی اطلاع مجھے آپ کی واپسی کے بعد ہوتی ہے اور اس سے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ مرحوم نے لکھا کہ جب بھی بورڈ میں آنا ہوا تو آپ سے ضرور ملاقات کروں گا۔ چند ماہ بعد ایک روز مولانا موصوف بلا اطلاع غربت کدے پر آ گئے۔ اس اچانک تشریف آوری سے مجھے خوشی تو ہوئی، مگر اس کا افسوس بھی ہوا کہ پہلے سے اطلاع نہ ہونے کی وجہ سے اپنے علم دوست احباب کو نہ بلا سکا، جنہوں نے بعد میں مجھ سے شکوہ کیا۔ اس موقع پر میں نے علی کے خطوط معاویہ کے نام کتاب کا مسودہ پیش کیا، دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا، رضی صاحب کتاب کا نام ہی بہت قیمتی ہے۔ پھر جا بجا سے مختلف ابواب، ترجمے اور تشریحی نوٹ دیکھے۔ سبب تالیف میں جہاں میں نے مرحوم کے توجہ دلانے کا اعتراف کیا ہے، اسے دیکھ کر مسکرائے۔ میں نے خواہش ظاہر کی، ترمیم و اضافے کے لیے مزید مشورے دیجیے۔ مرحوم نے قلم لے کر حاشیے پر چند سطریں بلکہ کچھ جملے لکھ دیے، جن کا مطلب تھا کہ ان کے بارے میں بھی کچھ لکھیے۔ عرب اور خطوط نگاری، مستدرک نہج البلاغہ، امیر معاویہ کے خطوط مطبوعہ پاکستان، ہر خط کا انفرادی تأثر، مجموعی تأثر، معاویہ پر تصانیف، خلیل داس بنارسی مرحوم کی مولا اور معاویہ، خطوط کے مصادر، خطوط کے ادبی محاسن۔ ان غیر مربوط عبارتوں کے بعد چند صفحات پر تحریر فرمایا، اصل کتابوں کے ان مصنفوں کے نام جنہوں نے حضرت کے خطوط جمع کیے، امیر المؤمنین کے خطوط کن لوگوں نے جمع کیے۔ یہ چند اشارے مرحوم نے تحریر فرمائے جو تالیف کی قدر و قیمت میں یقیناً اضافے کا باعث ہوں گے۔ صدحیف کہ یہ ہماری آخری ملاقات تھی اور ہم دونوں ہی اس منحوس گھڑی سے لا علم تھے جو چند ماہ بعد آ ہی گئی۔ یہ المناک خبر اخبارات کے ذریعے پہنچی کہ علم و ادب کا وہ روشن چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا، اور دنیا تحریر و کتابت اور عالم واعظ اور خطابت میں سناٹا چھا گیا۔ یادوں کے چراغ بھی ہوائے حسرت و غم سے بجھ گئے، اور ڈاکٹر کامون پوری کے نام کے علاوہ اب ہمیں کچھ یاد نہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ اور کیا ہوئیں وہ باتیں؟ آفتاب علم و حکمت جناب غلام صابر قدیری سندلوی صاحب، پاٹا نالہ، لکھنؤ۔ عالی جناب مولانا مجتبی حسن صاحب کامون پوری تابہ سرا ایک جلیل القدر عالم، ایک بلند پایہ خطیب اور ایک ہمدرد انسانیت رہبر قوم تھے۔ آپ بظاہر تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک کلیدی عہدے پر فائز تھے، مگر آپ کے ذہن و دماغ اور فکر و تدبر کو کسی ایک جگہ محدود و محصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی فکر عالی کی پرواز پوری دنیا انسانیت اور آپ کی دخیل کی رسائی ہر قوم و ملت کی بہبودی پر تھی۔ آپ کا محور خیال انسان کی فلاح اور آپ کا مرکز عمل اقوام و ملل کی بہبود تھا۔ آپ نے کبھی تنگ نظری کے عینک نہیں لگائی اور پست خیالی کو کبھی قریب نہیں آنے دیا۔ آپ بلند علمی کے ساتھ بلند نظر بھی تھے۔ آپ جب گفتگو فرماتے تو اپنے مخاطب کا دل اپنی خوش کلامی سے فتح کر لیا کرتے تھے۔ آپ جب تقریر فرماتے تو سامعین از خود رفتہ ہو جاتے تھے۔ اس راقم الحروف کو 2 مرتبہ علی گڑھ میں ممدوح سے شرف نیاز حاصل ہوا۔ ایک بار دولت کدے پر اپنے ایک دوست کے ہمراہ حاضر ہوا، اور ایک بار میرے میزبان کے ہاں ایک شعری نشست تھی۔ اس میں میرے میزبان کی گزارش پر ممدوح نے عذراہ کرم شرکت فرمائی تھی، اور اس خادم کا کلام سن کر بے انتہا محظوظ و
مسرور ہوئے تھے اور بااصرار بار بار پڑھوا کر سنا تھا، اور مجھ جیسے کمتر کو اپنی بے پناہ تعریف سے بے حد عزت بخشی تھی۔ بعد محفل شعر و شاعری لکھنؤ کے ننگے انسانیت شیعہ سنی قضیے کا ذکر چھڑ گیا۔ حضرت نے اس تنازع پر اپنی انتہائی ناپسندگی اور ناگواری کا اظہار فرمایا تھا۔ ان کی صلح پسند طبیعت لکھنؤ کے اس شرمناک قضیے سے بے حد متنفر تھی۔ وہ نزاع بین المسلمین کے سخت مخالف اور اتحاد بین المسلمین کے بے حد حامی و مبلغ تھے۔ شاید یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ مولانا جہاں ایک طرف بلند پایا عالم جلیل القدر فاضل تھے، وہیں دوسری طرف ان کے سینے میں ایک پرگداز دل بھی تڑپتا تھا، یعنی ممدوح ایک خوش فکر، خوشگو اور خوش خیال شاعر بھی تھے، اور اشک تخلص فرماتے تھے، اور لکھنؤ کے مشہور زمانہ شاعر استاد علامہ ذاخر لکھنوی سے شرف تلمس رکھتے تھے، اور لکھنؤ کی سرزمین پر ان کی شاعری پروان چڑھی اور نقطۂ عروج پر پہنچی۔ ایسے چراغ علم و ادب کا گل ہو جانا بزم علم و دانش کی بدقسمتی ہے، اور ایسے آفتاب علم و فضل و حکمت کا غروب ہو جانا دنیائے علم و آگہی میں تاریکی چھا جانے کا سبب ہے۔ خدا بخشے، بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ ممدوح کے حضور میرا سر تسلیم و جبین عقیدت ادب سے خم ہو کر عرض پرواز ہے، سلام ماں بے رسانی ہر کجا ہستن۔